فخر صاحب بھٹی صاحب کہتے ہیں دعا کریں محض اتفاق نہ ہو اور ڈیلیبریٹ جواب دیا گیا ہو. آپ اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل علینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ پروگرام جاری رہا والی، تو اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہوں کہ عدالتیں بھی جو ہے وہ سیاست کھیل رہی ہیں. خاص طور کے اوپر اگر یہ ٹائمنگ بھی دیکھی جائے تو یہ بڑا امپورٹنٹ، جس طرح بے نظیر نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو اس کی ٹائمنگ تھی بڑی امپورٹنٹ تھی. کل جو مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے بتایا ہے کہ ووٹ کس طرح مینیج کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جو کل جوڈیشل کمیشن میں بھی بات ہوئی اور یہی سوال پوچھے گئے کہ آئینی ترمیم کیا آ رہی ہے، اس میں کیا کیا اس کے خد و خال ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے جو آج وضاحت جاری کی گئی ہے. اب جہاں تک بات ہے اس وضاحت کے اندر جو کانسیکوینسز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہو گئے جو ڈیلے کیا گیا ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں تھا. دیکھیں جو سپریم کورٹ کا اپنا یہ جو فیصلہ تھا، جو شارٹ ججمنٹ تھی، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی ابہام ہو تو آپ ہم سے ان چیمبر آ کے پوچھ سکتے ہیں اور کلیریفیکیشن اس کی وہ لے سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے جو ابہام تھا وہ اس کے حوالے سے فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ میں وہ گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی یہ ریفرنس اس کو کہیں یا جو کلیریفیکیشن تھی، اب اس میں قصور الیکشن کمیشن کا یا پارلیمنٹ کا یا حکومت کا کہاں پہ ہے کہ یہ ایک ٹائملی وہاں پہ چلا گیا جو سوال تھا یا ریفرنس تھا. اب اگر ججز چھٹیوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس میں الیکشن کمیشن کا کہاں پہ قصور ہے کہ اس کو کانسیکوینسز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کیا ان کے جو کانسیکوینسز یا ان کے خلاف سپریم کورٹ کوئی کارروائی کر سکتی ہے، تو اس میں آئین بالکل کلیئر ہے. آرٹیکل 189 بھی اور 190 بھی. 189 میں یہ ہے کہ جو عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ عمل درآمد ان کے اوپر پابندی ہوگی جو انتظامیہ ہے اور جوڈیشری ہے اس کے اوپر. اور تو یہ نہ الیکشن کمیشن انتظامیہ میں آتا ہے اور نہ ہی جوڈیشری میں آتا ہے. پھر دوسری بات یہ جو الیکشن کمیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ جو آرٹیکل 187(2) ہے اس کے تحت سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد سپریم کورٹ نہیں کراتی، وہ ہائی کورٹس کراتے ہیں. یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو جتنے بھی ججمنٹ ڈکریز وغیرہ سپریم کورٹ کی ہوں گی وہ ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کریں. الیکشن کمیشن کو بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کرتے، وہ ہائی کورٹ کو ہی وہ کرنا چاہیے تھا. اب جہاں تک یہ ہے کہ اب اس کا کیا ہوگا، یہ جو وضاحت آ گئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کے پاس اب دو ہی راستے ہیں. پہلا یہ ہے کہ پورے کا پورا کمیشن جو ہے وہ اس کو مستعفی ہو جائے ان پروٹیسٹ کے. یہ جو ایک کانسیکوینسز کے حوالے سے کہا گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن خود بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو یہ اس طرح وہ کیسے کہا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہی ہے کہ منوان وہ پھر اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ان دو آپشنز میں سے تیسری کوئی الیکشن کمیشن کے پاس نہیں. آپ کے خیال میں زیادہ موضوع کون سا آپشن ہوگا، پہلا یا دوسرا؟ ایک سیکنڈ بھٹی صاحب. علینا اگر مستعفی ہوتے ہیں، اگر یہ مستعفی ہو جاتا ہے پورا کمیشن جس میں 4 اراکین اور ممبران اور چیف الیکشن کمیشن، تو پھر یہ معاملہ مزید ڈیلے ہو جائے گا. اب یہ دیکھنا اس کے اوپر ہے کہ یہ معاملے کو ڈیلے کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کمیشن نہیں ہوگا وہ نوٹیفائی نہیں کریں گے. کہتے ہیں پورا سسٹم ہی مستعفی ہو جائے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کہا الیکشن کمیشن کا کیا قصور؟ سر عدالت نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن کمیشن خود جب کافی دفعہ ایکنالج کر چکا ہے چیئرمین صاحب کو، گوہر صاحب کو بطور چیئرمین، کورسپونڈنس میں ان کو بطور چیئرمین حوالہ دے رہا ہے، تو پھر کیوں اس طرح کے سوالات کر رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ علینا سوال اس میں بنیادی طور کے اوپر یہ تھا کہ ایک ممبر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا، وہ پہلے ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوا ہے. اب جو ہے وہ دوبارہ ایک ایفیڈیوٹ دے کہ وہ سنی اتحاد کونسل سے پی ٹی آئی میں یا جو پی ٹی آئی میں وہ شامل ہو رہا ہے، کیونکہ آزاد یہ جو 41 تھے وہ آزاد منتخب ہوئے تھے. تو جو ایک اس کے لیے جو تھا سرٹیفکیٹ تھا یا جو ایک ایفیڈیوٹ تھا وہ 2 مرتبہ کیسے وہ کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہماری یہ اس کے اوپر آپ وضاحت کریں کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 63 کی وائلیشن ہے. جہاں تک یہ ووٹ کے حوالے سے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور اس کے جو ڈسکوالیفائی بھی ہوگا اگر اگینسٹ دی ول آف جو پارلیمانی لیڈر کوئی ووٹ کاسٹ کرے گا. آج جو سینٹ تھی اس میں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی اور سینیٹر فاروق نائک نے اس کے حوالے سے باقاعدہ جو کانسٹیٹیوشن سے دوبارہ جو فلور آف دی سینٹ ہے اس کے اوپر وضاحت کی کہ ووٹ لازمی کاؤنٹ ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کا جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن والے اس کے اوپر معاملہ ہوگا، ادروائز ووٹ جو ہے اس کا وہ کاؤنٹ ہوگا.
مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایم این اے اتنا بڑا رسک لے گا کہ اپنا ووٹ دے دے گا اور اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کرا لے گا فار دا ریسٹ آف دا ٹرم؟ علینا سب کچھ پاسبل ہے. ایک تو یہ جو کلیریفیکیشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی ہے, آپ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو آج کیا الیکشن کمیشن اس کے اوپر نوٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. کل کیونکہ سنڈے ہے ویسے ہی چھٹی ہے, اور اس کے بعد جو کل جو ہے وہ ویسے ہی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید کل اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے گی آئینی ترمیم کے اوپر. تو یہ بڑے اس میں کافی جو ہے وہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اعزاز سید صاحب آپ بولیے گا سر, کیا سمجھتے ہیں آپ, کہاں پر یہ معاملہ جاتے ہوئے لگتا ہے؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ آج آئینی ترمیم کے پارلیمنٹ کا اجلاس تھا, نیشنل اسمبلی کا بھی الگ سے بلایا ہوا تھا اور سینٹ آف پاکستان کا بھی اجلاس بلایا تھا. یہ آج میں حیران تھا, میں ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی موجود ہوں, تو پارلیمنٹ ہاؤس کا جو اجلاس ہے, پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس, یہ ملتوی ہو گیا کل تک. تو میں حیران تھا کہ یہ کیوں معاملہ جو ترمیم ہے, آئینی ترمیم کا معاملہ کیوں پیش نہیں کیا جا رہا. اور ایوان کے اندر ظاہر تقریریں ہوتی رہیں جناب بانی پی ٹی آئی کی جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر. تو جب یہ خبر آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ ایک وضاحت آئی ہے, تو مجھے تھوڑا سا معاملہ سمجھ میں آیا کہ بیسیکلی گورنمنٹ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ آج کوئی جو سپریم کورٹ ہے وہ آرڈر کو جاری کر رہی ہے یا وضاحت جاری کر رہی ہے, یعنی کہ آج پتہ لگ گیا تھا, کام پڑنے والا ہے سادہ الفاظ میں. جی 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 ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور چونکہ رات کو بھی بڑی ایکٹیویٹی تھی اسلام آباد میں, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور کچھ لوگ گئے ہوئے تھے, انہوں نے رابطہ کیا, مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے ہوئے تھے حکومت کے لوگ, تو یہ ایکٹیویٹی تھی اور ظاہر ہے اس بات کا علم تھا. اب آ جاتی ہے بات کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے, میرے خیال میں یہ بات ایک طے ہے کہ الیکشن کمیشن ڈے 1 سے الیکشن کمیشن کا موقف جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ملتا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے آپ یہ کہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ان کا موقف نہیں ملتا, تو میرے خیال میں یہ غلط بات ہے. الیکشن کمیشن جب فیصلہ آیا تھا تو میرے خیال میں آئیڈیل بات یہی ہوتی کہ اس پر عمل درآمد کر دیا جاتا. اور اچھا اعزاز, تھوڑا سا میں آپ سے بڑھ کے سوال پوچھوں گی. آپ نے بتایا پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں, جب یہ آئی ہوگی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی, یقیناً اگر آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو یا کوئی تاثرات کسی کے آپ نے دیکھے ہوں, حکومت کیا سوچ رہی ہے آگے, یا آپ نے کیا آبزرو کیا, ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ میری وزیر قانون سے ملاقات ہوئی تھی, تو جب میں ان سے یہ باتیں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوتا, انہوں نے وزیر قانون نے ایک بڑی حیران کن بات کی. انہوں نے کہا ابھی تو ہمارے جو ہے نا نمبرز جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, مطلب ظاہر ہے وہ شور نہیں تھا نمبرز کے حوالے سے. تو میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ کل خواجہ آصف جو ہیں وہ پورے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے ہم ترمیم لے کے آ رہے ہیں, تو اب حکومت کے بعض جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی کانفیڈنس اس میں نظر نہیں آ رہا. تو پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ مجھے پھر بعد میں سمجھ میں آئی بات کہ ظاہر ہے اس فیصلے کا یا اس وضاحت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوگا. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے وزراء یہ سوچ تو رہے ہوں گے کہ اگر یہ وضاحت آ گئی ہے تو جن لوگوں پہ شاید وہ ڈیپینڈ کریں شاید وہ بھی ووٹ دینے کے قابل ہیں. سر کچھ کاؤنٹر کا سوچا گیا یا آپ تک کچھ پہنچی خبر, اطلاع یا کچھ سنا آپ نے؟ کیا ہو سکتا ہے اطلاع نہیں ہے, چونکہ ظاہر ہے میں پھر شو میں آ گیا تو پھر میرے پاس اطلاع نہیں ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ نے اس کا کوئی نہ کوئی کاؤنٹر بھی سوچا ہوگا, کوئی توڑ سوچا ہوگا. اچھا بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز مختصر, اینڈ دین وی ول کلوز. میڈم شیخ ایک بات سنی جا رہی ہے, وہ بھی افواہی ہے, لنگر گاپی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ووٹ مل جاتے ہیں ایکسٹرا جو نہیں ہے حکومت کے پاس, فلور کراسنگ ہو جاتی ہے, تو سپریم کورٹ اسے اڑا دے گی اور اس فیصلے کو اس بیس پہ پہلی فرصت میں ختم کر دے گی. مطلب ترمیم جو ممکنہ طور پر ہوگی اس کو جب یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا, اور یقیناً ہوگا چیلنج, تو یہ تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ کوئی فلور کراسنگ ہو. اچھا